ایسا محبوب. آج برسی بھی ہے جناب رانا صدر صاحب کے والدین کی. تو انبیاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی جو ازواج محترمات ہے وہ ہماری مائیں. اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے والد گرامی ہوئے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تو محبت کرتا ہی ہے. اب محبت کا ذرا انداز دیکھیے. درود بھیجتا ہے ہر وقت. مبالغے کا صیغہ ہے, دونوں مقام پہ مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں درود بھیجتا ہوں, میرے فرشتے ہمہ وقت درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, رحمتیں بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو. یہاں ایک بڑا لطیف سا نقطہ آ گیا ہے. یہ محبت جو مجازی اور حقیقی ہوتی کیا ہے؟ آپ نے یہی سنا ہوگا نا کہ جو دنیا کی جو محبت ہے یہ مجازی ہے اور اللہ سے محبت حقیقی ہوتی ہے. کیونکہ ایسی بات نہیں ہے. ہر وہ محبت یاد رکھیے, ہر وہ محبت جس میں رقیب ناگوار ہو, ہر وہ محبت جس میں رقیب ناگوار ہو جائے, برا لگے اچھا نہ لگے, مجازی محبت ہوتی ہے. ہر ایسی محبت جس میں رقیب ناگوار ہو مجازی ہوتی ہے, اور ہر وہ محبت جس میں رقیب دوست بن جائے بلکہ پیارا لگے حقیقی محبت ہوتی ہے. اللہ کو اپنے محبوب سے حقیقی محبت, اسی لیے فرماتے ہیں میں بھی محبت کرتا ہوں تم بھی کرو. تو یہ جو اولاد کی محبت ہے, یہ جو والدین کی محبت ہے, یہ حقیقی محبت ہوتی ہے. وہ اس کا ذکر کرنے سے کوئی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے, ایسی کوئی بات نہیں. یہ حقیقی باپ کی بیٹے کے ساتھ محبت جو ہوتی ہے یہ حقیقی محبت ہوتی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اچھا سلوک والدین سے کرو. جگہ جگہ, بلکہ جو پہلی بار بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلا ان سے عہد لیا گیا, پکا عہد کہ عبادت میری کرو, اور اس کے فوراً بعد کہا والدین سے شفقت, محبت, پیار. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَّحْمَتِكَ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہا اللہ نے پکا وعدہ کر لیا. قضا کے کئی معنی ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا, وہ پکا کام کر دیا ہے کہ ماں باپ کی محبت, شفقت, پیار میں کمی نہیں آنی چاہیے. ان کی محبت اور پیار, ادب, احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے. بوڑھے ہو جائیں, ایک ہو جائے, دو ہو جائے, محبت شفقت سے اپنے کندھے جھکا دیں ان کے سامنے, اف تک نہ کہیں, اور جب بھی بات کریں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور ان کے ساتھ تو بڑے ہی ادب سے, بڑے اچھے مینر سے بات کریں, اور کہیں کہ یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم سے محبت کی اس طرح تو بھی ان پہ رحم فرما. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب رانا صفدر صاحب کے والدین پر اپنی رحمت, کرم, فضل اور برکت فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ والدین کا قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً. ماں کے متعلق پرٹیکولرلی اس آیت میں بتایا ہے کہ وہ
تقریباً 30 شہر 3 سال تک وضع حمل سے لے کر دودھ پلانے تک 3 سال تک بچے کی پرورش کرتی ہے، بڑی پرابلم سے مصیبت سے گزرتی ہے، تو جتنا بھی ادب کرو کم ہے۔ اچھا آپ سوچتے ہوں گے والدین میں ماں کا تو ذکر بار بار آیا ہے، کوئی والد کا بھی ذکر ہے قرآن میں بچے کے متعلق؟ بھائی کمال کا ہی ذکر ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، کیا بات قرآن نے کہی۔ دیر از مسٹک ریلیشن بٹوین فادر اینڈ سن۔ والدہ کا تو رشتہ کوئی سمجھ میں آتا ہے نا، ایک پرابلم میں پریگننسی کے دوران بعد میں گزرتی ہے تو کوئی رشتہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب والد اور بیٹے کا جو رشتہ ہے یہ کیا رشتہ ہے، عجیب رشتہ ہے۔ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ، دیر از مسٹک اینڈ اسپرچول ریلیشن۔ آپ دیکھیں نا، ایسے ریلیشن ہے کہ بیٹا جدا ہو جائے تو بینائی چلے جاتی ہے۔ یار یہ کیسے ریلیشن ہے، بیٹا بینائی ہوا، پھر بیٹا جدا ہوا ہے اور بینائی چلے گئی، اور پیغمبر ہے، جب آ کر بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا یوسف علیہ السلام کا، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، جب آ کر بتاتے ہیں کہ بابا یوسف کا پتہ نہیں چلتا، کہا ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں، پیغمبر ہیں اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر، ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں اور اس غم سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، غم سے بھر جاتا ہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی بینائی چلے جاتی ہے۔ یہ غالب نے بڑی پیاری بات کہی تھی، قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیواریں زندہ ہو گئی۔ اگرچہ یعقوب علیہ السلام نے وہاں خبر نہ لی لیکن آنکھیں سفید ہو گئی۔ یار یہ کیا رشتہ ہے باپ بیٹے کا، اور ایسا رشتہ بیٹا کیا کہہ رہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، جاؤ میری قمیض لے جاؤ۔ کیوں جی؟ اب بیٹا دیکھیے، آپ دیکھیں طاقت کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے۔ تو مرد میدان، تو میرے لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، یہ ساری کائنات تو آپ لوگوں کی سپاہی ہے، آپ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، میرو مہو مشتری تیرے، مہرو مہو مشتری تیرے محکوم نہیں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں آفاق؟ کیا وجہ ہے؟ بس محبت کی کمی ہے۔ آپ دیکھیے قمیض بھیج رہے ہیں، قمیض بھیجی ہے، آنکھیں بینا ہو گئی، قمیض آنکھوں پہ لگی ہے، ابھی بچہ بھی قافلہ بھی وہاں سے نہیں چلا۔ آپ ذرا یہ محبت دیکھیں، بیٹے کی محبت کہتے ہیں، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت کہتی، ابھی قافلہ چلا نہیں مصر سے، ابھی سرحد پہ ہی ہے۔ وَلَمَّ فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ If you don't consider me, he said, if you don't consider me due to senility, I am smelling the fragrance of Joseph۔ اگر تم بڑھاپے کی وجہ سے، اپنی بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اگر بڑھاپے کی وجہ سے مجھے ایسا خیال نہ کرو تو مجھے آج میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنی دور سے خوشبو آ جاتی ہے، ہمارے پیارے رسول کو ہماری خوشبو نہیں آتی ہوگی؟ یار سلیمان علیہ السلام اگر آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں اور ایک چونٹی کی آواز سن کر اس کی داد رسی کر رہے ہیں
وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چونٹی کہہ رہی ہے جلد از جلد بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج ہمیں کہیں روند نہ دے۔ سن لیتے ہیں نا، فتبسم وضاحک من قولها، مسکراتے ہیں۔ اگر وہ ہماری بات سن لیتے ہیں، ایک امتی اتنی دور سے تخت لے آتا ہے نا، تو مدینے والے ہماری بات نہیں سنتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ دوستو یاد رکھیں ایک بات، جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کی بات ہی چھوڑے، ان کا تعلق، ان کا ریلیشن، ان کا واسطہ، ان کے کنیکشن، ان کی جذباتی افیلیشن اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی رہتی ہے۔ میں اس کی قرآن مجید سے ایک مثال، کئی مثالیں ہیں، میں ایک دو دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ وہ سورہ یاسین میں جب اس شخص کو وہ قتل کر دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اس کو وہ مار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ وَقَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، وَقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، اللہ کہتے ہیں جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اب وہ جنت میں جا کر کیا کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چلتا میں کتنے آرام میں ہوں، کاش وہ بھی ان کی بات مان لیتی، کاش وہ بھی نیک عمل کر لیتی، اور اللہ نے مجھے کتنا مقام دیا ہے۔ اگر زندہ رہنے والوں کے ساتھ مرنے والوں کا تعلق نہ ہوتا تو وہ کیسے یہ کہتے ہیں؟ اور کئی مقام پہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کی راہ میں مارے گئے، وہ وہاں خوشیاں اس بات پہ بھی منا رہے ہیں، ویسے تو اور بھی کئی باتیں فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اس بات پہ اسپیشل خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے سے ہم چل کر آئے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس بات پہ وہ خوش ہیں کہ وہ آئیں گے تو وہ بھی جنت میں آئیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ مرنے والوں کا تعلق، یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیدار ہو اپنی کرن سے۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، لحد میں بھی یہی سوز و سرور رہتا ہے، اگر ہو زندہ دل ناصبور رہتا ہے۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں خدام دانا فرو رفت در زمین کے نہ روز، چرابہ دانا انسانتی گما باشو۔ تم نے کوئی دانا دیکھا ہے، کوئی بیج دیکھا ہے ایسا جس کو زمین میں دبا دیا ہو اور وہ پہلے سے زیادہ نورشمنٹ اور چیرشمنٹ کے ساتھ پھلا پھولا نہ ہو؟ دیکھا کوئی دانا؟ وہ فرماتے کہتے کیا انسانی ہیومن سیڈ جو ہے، انسانی جو بیج ہے جو اللہ نے کریٹ کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وصورکم فاحسن صورکم انا انشأنہن انشاء۔ بس ہم نے بنا دیا ایسا کہ بس بنا دیا، ہم نے اپنی اعلیٰ ترین مخلوق بنا دی۔ یہ ایسا بیج ہے کہ بس مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گی، مولانا روم فرماتے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم تو اس نبی کی امت ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ قسم کھائی اللہ نے ستارے کی۔ ایک مفہوم تو یہ بھی ہے کہ آپ ستارہ آپ کے لیے، انجم آپ کے لیے ستارن استعمال ہوا ہے کہ آپ گئے اور پلک جھپکتے واپس تشریف لے آئے،
لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں جو ستارے کا ذکر ہوا ہے وہ ایک اور معنی میں بھی ہے. آپ نے دوستو دیکھا کہ ستارہ کبھی نہ بھٹکتا ہے نہ اپنے راستے سے ادھر ادھر ہوتا ہے نہ راستہ گم کرتا ہے نا یہ بات. الشمس والقمر بحسبان، وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ بھٹکتے ہیں نہ گمراہ ہوتے ہیں نہ راستہ گم ہوتا ہے. یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی. یہ نبی جو ہے یہ نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی اپنے راستے سے ہٹا، اور یہ اپنی طرف سے تو کچھ کہتا ہی نہیں. جو کچھ کہتا ہے بس جو وہی ہوتی ہے وہی کہتا ہے، اپنی طرف سے تو یہ کچھ بیان ہی نہیں کرتا. اور اس کی بات کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی. یہ تو اتنا قریب ہے اللہ کے، اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ دو کمانوں کے فاصلے سے بھی کم جو جگہ رہ جائے. یہاں یہ ابوئیں بھی، یہ بھی کمان ہے، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے بھی کم جگہ اتنا قریب ہے یہ محبوب اللہ تعالیٰ کے. اتنا پیارا محبوب ہے، اور جو بھی اس راستے پہ چلے گا، اور ایسا محبوب ہے کبھی بھٹکا بھی نہیں اور بہکا بھی نہیں. بھئی اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرما دی، فرمایا کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. الابصار وهو لطیف الخبیر. کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، نیور. لیکن اللہ ہر آنکھ کو بڑا ڈیپلی اور کینلی آبزرو کرتا ہے، اور ہر دل کو جانتا ہے دل کے اندر کیا ہے. وَأَوْصَلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. دلوں کے بھید جانتا ہے، آنکھوں کو دیکھتا ہے. بلکہ ایک اور مقام پہ فرمایا وَيَعْلَمُ خَائِنَاتُ الْأَعْيُنِ. وہ تو آنکھوں کی خیانت بھی دیکھ لیتا ہے. وہ جو کن اکھیوں سے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں تو وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. اب اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اب جو بات کہی ہے وہ ذرا سننے والی. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. یہ محبوب ایسا ہے کہ اس کی نہ آنکھ کبھی بہکی نہ اپنی حد سے بڑھا. سبحان اللہ، کیا بات. کوئی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے نہ آنکھ بہکی ہو نہ حد سے بڑی ہو، اور نہ کیا بات اقبال نے فرمائی، فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے مجھے، میری نگاہ کا محافظ و عالم مازاغ. وہی مازاغ کہ مجھے اگرچہ یورپ کی جو روشنی ہے وہ میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، لیکن میری نگاہ کا محافظ کون ہے؟ جس کی آنکھ نہ کبھی بہکی نہ بھٹکی نہ کبھی خط سے بڑی. کیا بات، کیا بات. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف. میری آنکھ کا سرما ہوا ہے. وہ تو تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. دوستو آپ کی ساری باتیں، میں آخری بات کی طرف آتا ہوں، ٹائم کافی ہو رہا ہے. باقی تو یہ ہے کہ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا، بیان اللہ کا، ذکر ان کا، پھر تو بات ہی اور ہے. لیکن میں مختصر کرتا ہوں بات کو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگو نبی کی ذات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایمانداری سے آپ بتائیے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے اور عرب میں آپ نے سلسلہ شروع کیا تبلیغ کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، تو پورے عرب میں آپ کی پہچان کس بات سے تھی
کیا لباس کی وجہ سے تھی؟ ایمانداری سے بتائیے، لباس کی وجہ سے تھی؟ کیا پھل اس طرح کھانے سے تھی؟ کیا کوئی بالوں کا سٹائل یا ٹوپی کا سٹائل الگ رکھنے کی وجہ سے تھی؟ ازواج محتارات کی وجہ سے تھی؟ آپ کی پہچان، آپ کی سنت تو ایک دو باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کی، اور پورا عرب آپ کو اس نام سے جانتا تھا کہ آپ صادق تھے اور آپ امین تھے. بی اٹینٹو. آپ کی پہچان پورے عرب میں یہ تھی کہ آپ صادق تھے اور آپ امین تھے. انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، ایک ہی آیت میں 5 بار یہ لفظ آیا. مطاع ثم امین، مطاع ثم امین. اس نبی کی اطاعت تمام جہانوں کے لوگوں پر فرض ہے کیونکہ یہ امین ہے، یہ امین ہے. بھی اطاعت اس لیے فرض ہے، میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی سے محبت کرو. اطاعت ہمیشہ محبت سے ہوتی ہے، یاد رکھیے. بغیر محبت کے جو اطاعت ہے وہ بغاوت پیدا کرتی ہے. بغیر محبت کے اطاعت ہمیشہ بغاوت پیدا کرے گی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں محبت کریں. اشد حب للہ، شدید محبت کریں. باپ کی بات بیٹا کیوں مانتا ہے؟ محبت ہوتی ہے. شاگرد استاد کی بات کیوں مانتا ہے؟ ادب احترام دل میں ہوتا ہے. اگر نہ ہو تو جب موقع ملے گا وہ بغاوت کر دے. تو آپ کی ذات گرامی کے جو سنت میں سمجھتا ہوں جس کا قرآن میں ذکر ہے، باقی تو ساری سنتیں ہیں، آپ جو بھی کام کر لیں ثواب ہے. سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. وہ لوگ جو عرب کے بدو تھے وہ آپ سے معجزات طلب کرتے تھے، آپ کی تو ہر بات ہی معجزہ تھی، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. تو آپ کی جو سنت میرے خیال میں وہ جو اہم ڈومینیٹ کرتی ہے، باقی بھی ساری باتیں ٹھیک ہے، وہ تھی کہ آپ صادق تھے اور آپ امین تھے. صادق کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ تو ہے ہی سچی بات کہتا ہے. بعض اوقات سچی بات بھی بری لگتی ہے. کھانا کبھی اچھا نہیں ہوتا، آپ سچ کہہ دیں نہیں اچھا ہے نا، وہاں خاموشی بہتر ہے. زبان سے بھی تکلیف نہیں. اور امین وہ ہوتا ہے، امانت دار تو ہوتا ہی ہے، جس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو آج کا میسج یہ ہے کہ آپ کی سنت یہ ہے کہ صادق اور امین تھے. ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر صداقت کی کوئی ایک آدھ چھوٹی سی رمز ضرور پیدا کریں اور دنیا ہمیں امین کے نام سے جانے. ورنہ تو حالت ہماری یہ ہے کہ اقبال کی طرح ہمیں یہ کہنا نہ پڑے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر خائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنہا بغیر. کہ اللہ تو غنی ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، بہتر ہے کہ تو میرا قیامت کے روز حساب کتاب نہ لے. تو ہے ہی رحیم. ورحمتی واسعت کل شیء، تیری رحمت تو ہر چیز پہ حاوی ہے، کیا حساب لینا ہے؟ اگر لینا ہی ہے تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے بچا کر لینا، ان کے سامنے نہ لینا، میری وجہ سے وہ رسوا نہ ہو، میری وجہ. تو مومن ہم لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ آپ کی جو سنت ہے کہ آپ سچے تھے،
آپ صادق تھے وما علینا